بات کرتا ہوں بعد میں آپ سے، ٹھیک ہے نہ؟ فون رکھو۔ ہاں بھائی، نہ میرا نام عبد الرحمن ہے، نہ محلے میں سب میرے کو رحمان بھائی بولتے ہیں، نہ شہر کراچی میرے لیے گھر بھی ہے، بازار بھی ہے اور استاذ بھی ہے۔ ارے کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں انسانیت؟ نہیں، آج میں آپ سے اسی انسانیت پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں نا جنہوں نے ہم سب کو رستہ دکھایا۔ عبدالستاری جی نی مدر ٹریسا، نہ دونوں نے مذہب کے نام پر نہیں، انسان کے نام پر خدمت کی۔ میں بطور میمن یہ مانتا ہوں کہ انسان کی مدد میں دینی مسلکی لسانی دیواریں رستہ نہیں روکتی، نہ دل میں جگہ ہو نا تو ہاتھ خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ ہیدی صاحب کی بات کروں تو میری آنکھوں کے سامنے سب سے پہلے ایمبولینس آتی ہے، سادہ سی چلی ہوئی مگر حاضر۔ نہیں، رات کے 2 بجے فون کرو، بارش ہو، ہنگامہ ہو، نہیں ایمبولینس پہنچتی ہے۔ نہ میں نے اپنی جوانی میں کئی بار دیکھا کہ کس طرح ڈرائیور بھائی سڑکوں پر دوڑتے ہوئے کسی ماں کے بچے کو، کسی زخمی مزدور کو، کسی بوڑھے کو اٹھا کر ہسپتال لے کے جاتے تھے۔ ہیدی صاحب نے یہ کام کوئی تماشا بنانے کے لیے نہیں کیا، نہ بڑی تقریریں کی، نہ بڑے دعوے کیے، نہ سادہ کپڑا پہننا، جھکی ہوئی کمر مگر ارادہ پھولا دی۔ نہ یہ سبق مجھے آج بھی پکارتا ہے کہ کام بڑا ہو یا چھوٹا، نیت سیدھی ہو نا تو اثر ضرور ہوتا ہے۔ نہ میں میمن ہوں، حساب جانتا ہوں، ایک جان بچ گئی تو پورا جہان بچ گیا۔ نہ مدر ٹریسا کا نام آتا ہے نا تو دل میں ایک تصویر بنتی ہے، کمزور ہاتھ مگر ہمت مضبوط۔ نہ کلکتہ کی گلیاں، بیمار جسم اور ان کے آس پاس جھک کر بیٹھنے والی ایک عورت، نہ اس نے بھی مذہب کا پرچم نہیں اٹھایا، انسان کی تکلیف اٹھائی۔ اس نے کہا نا کہ چھوٹے کام بھی بڑے دل سے کرو۔ میرے لیے یہ بات کاروبار کی دنیا میں بھی سچ ہے۔ ہم روز گاہک سے ملتے ہیں، مال بیچتے ہیں، قیمت طے کرتے ہیں، نہیں اگر ہم نرم لہجہ رکھیں، تول پورا کریں، فریب نہ کریں تو یہ بھی خدمت ہے۔ مگر اس کے ساتھ اگر ہم اپنے منافع سے کچھ حصہ نکال کر کسی ضرورت مند کا کام لگا دیں تو یہ بھی تو خدمت کا دوسرا قدم ہے نا۔ پہلے قدم میں اخلاق ہے اور دوسرے قدم میں ایثار ہے۔ ہیدی صاحب کے مراکز میں جھولے لگے ہوئے ہوتے تھے، پیدائشی بچوں کے لیے جگہ، یہ چیز مجھے اندر سے ہلا دیتی ہے۔ نہ کتنے والدین مجبوری میں یا نا سمجھی میں، نہ خوف میں بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور عیدی اوم ان بچوں کو گود لیتا، پالتا، انہیں نام دیتا، انہیں عزت دیتا۔ میں نے اپنی دکان پر کئی ایسے نوجوان دیکھے جو عیدی اوم سے پل بڑھ کر بڑے ہوئے، ان میں خودداری تھی، محنت تھی، نہ اور ان کے چہرے پر ایک خاموش سی روشنی تھی۔ نہ وہ کہتے ہیں نا، ہم پر احسان نہیں، ہم پر حق ادا ہوا ہے، یہ جملہ بھی کبھی نہیں بھولتا۔ خدمت احسان نہیں، خدمت حق ہے۔ نہیں کسی کے دکھ میں کھڑا ہونا اس کا حق ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں۔ نہیں مدر ٹریسا نے بھی بیماروں، بے سہارا لوگوں، نہیں ججام کے مریضوں، نہیں مرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ہاتھ تھامے۔ نہیں ہاتھ تھامنے میں کتنا اثر ہوتا ہے، یہ بات میں نے اپنی زندگی کے تلخ دنوں میں سیکھی۔ نہ جب میرا چھوٹا بھائی بیمار ہوا نا تو میں اسپتال کی کرسی پر راتیں جاگ کر کاٹتا رہا۔ نہ ایک انجان وارڈ بوائے نے آ کر میرے کو کہا، نہیں چائے پی لو، ہمت رکھو، ہمت۔ نہ اس کے ایک جملے نے میرے کو ہمت دی، سہارا دیا۔ ہم سمجھتے نا کہ خدمت کے لیے بڑی رقم چاہیے، ارے نہ بابا، کبھی کبھی ایک جملہ، ایک گلاس پانی، نہ ایک ایماندار مسکراہٹ بھی کافی ہوتی ہے۔ ہاں مگر نظام بنانے کے لیے وسائل بھی چاہیے، اسی لیے کمیونٹی کا تعاون ضروری ہے۔ نہ ہاتھ اور دل کے ساتھ تنظیم بھی ہو۔ نہ عیدی صاحب کی سادگی میرے لیے ایک آئینہ ہے۔ ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں۔ جب انہوں نے آغاز کیا نا تو انہوں نے اپنی بیوی بلکیش کے ساتھ ایک میز ایک کرسی سے سفر شروع کیا۔ نہ یہاں سے میرے کو یہ سبق ملتا ہے کہ ابتدا کے لیے کامل حالات کا انتظار نہ کرو، نہ جو ہاتھ میں ہے اسے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔
نہ ہم میمن لوگ حساب میں تیز ہوتے ہیں. چلو ایک سادہ حساب کرتے ہیں. نہ اگر ایک شخص روزانہ 100 روپے بچا کر خدمت کے کام میں لگا دے تو سال میں 36,500 روپے ہو جاتے ہیں. نہ اگر 100 لوگ ایسا کریں تو 35 لاکھ روپے سے زیادہ بنتے ہیں. نہ یہ وہ طاقت ہے جو چھوٹے قدموں سے بنتی ہے. اور کیا وہ مدر ٹریسا کہتی ہے نا کہ if you can't feed 100 people then feed just one. نہ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 لوگوں کا انتظام نہیں نا تو ایک کا تو کرو نا، مگر ضرور کرو. ہمارے ایریا میں ایک بڑھیا رہتی تھی تنہا. نہ اس کا بیٹا خلیج میں مزدوری کرتا تھا. میں ہر جمعرات کو اس کے لیے دودھ اور دوائی لے جاتا تھا. نہ کبھی کبھی وہ صرف بات کرنا چاہتی تھی، میں سنتا رہتا. ایک دن اس نے میرے کو کہا، نہ بیٹا تم آتے ہو تو میرا دروازہ جنت لگتا ہے. نہ میں نے سوچا شاید میری دی ہوئی چیزیں انہیں اہم نہیں لگ رہی، میری موجودگی اہم ہے. نہ ایدی اور مدر ٹریسا نے بھی یہی محسوس کرایا کہ توجہ بھی صدقہ ہے. بطور میمن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تجارت اور خدمت میں کوئی ٹکراؤ نہیں. تجارت روزگار دیتی ہے، ٹیکس دیتی ہے، مہارت دیتی ہے. نہ خدمت دل کو نرم رکھتی ہے، سماج کو جوڑتی ہے. دونوں ساتھ چلے تو برادری مضبوط ہوتی ہے. نہ میں نے اپنی دکان میں ایک اصول رکھا ہے. نہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو منافع کا 1% ایک الگ لفافے میں رکھ دیتا ہوں. نہ مہینے کے آخر میں یہ لفافہ کسی ضرورت مند کے نام ہو جاتا ہے. کبھی کسی بیمار کے علاج کے لیے، کبھی کسی بچی کے داخلے کے لیے، کبھی کسی بنگلے کے لیے نہیں بلکہ نہ کسی بوسیدہ چھت کی مرمت کے لیے. یہ چھوٹے کام ہیں مگر انہی میں سیر کی سانس ہے. نہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ خدمت کے طریقہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے. عیدی کے زمانے میں فون کم تھے، نہ اب ہر ہاتھ میں موبائل ہے. آج ہم ایک ایپ بنا سکتے ہیں جو محلے کے رضاکاروں کو جوڑ دے. کون خون دے سکتا ہے، کون گاڑی دے سکتا ہے، کون وقت دے سکتا ہے. نہ ایک سادہ سا اسپریڈ شیٹ بھی کافی ہے. نہ کام کی تقسیم کر لو، کوئی رقم دیکھے، نہ کوئی خرچہ خریداری دیکھے، کوئی تقسیم کرے، کوئی ریکارڈ رکھے. بس شفافیت لاؤ، شفافیت ہونا ضروری ہے. نہ رسیدیں بناؤ، تصویریں کم کھینچو، نہ کام زیادہ کرو. مدر ٹریسا تو تصویر سے بھی بچتی تھی. نہ وہ کہتی تھی کہ مریض کی عزت مقدم ہے. نہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی یہی اصول قائم رہنا چاہیے. نہ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ خدمت صرف بڑی تنظیمیں کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے. نہ محلے کا ایک کچن بھی معجزہ کر سکتا ہے. نہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جمعے کی دوپہر سفری کھانا شروع کیا. نہ 10 دیگیں نہیں، نہ صرف 30 پیکٹ. نہ پہلے ہفتے میں 30 تھے، نہیں اگلے میں 50، پھر 100. نہ ہم نے اپنا اصول رکھا کہ کھانا عزت سے دینا ہے، قطار بنانی ہے، شور نہیں مچانا ہے. نہ ہم نے مسلسل کیا تو یہ کام عادت بن گیا. نہ یہی طریقہ ایدھی صاحب نے سکھایا. جاری رکھو، تھکو نہیں، نام نہیں پوچھو، بس کام کرتے رہو. نہ خدمت میں تعلیم کو مرکزی رکھنا چاہیے. اسکول کی فیس، کتابیں، یونیفارم، نہ ایک ایک چیز بچے کو روکتی ہے. اگر ہر دکاندار ایک بچے کی فیس سنبھال لے تو محلے کے سارے بچے اسکول جا سکتے ہیں. نہ میں نے اپنی دکان پر بورڈ لگا دیا کہ میٹرک کے طالب علم کے لیے آدھی کتابیں مفت. نہ شروع میں لوگوں نے حیرانی سے دیکھا، نہ پھر عادت ہو گئی. نہ کچھ نے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی. ہم نے شناخت چیک کی، اصول بنائے، نہیں کام جاری رکھا. خدمت کو نظام دو گے تو کام چلتا رہے گا. صحت کے معاملے میں بھی چھوٹے قدم بڑے اثر دیتے ہیں. نہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگاؤ، بلڈ گروپ کا ریکارڈ رکھو. کسی کی سرجری ہو تو ایک گروپ دوستوں کو ہاسپٹل ڈیوٹی پر لگا دو. نہ کسی کے گھر میں بزرگ ہو تو دوا کی فہرست بنوا دو. میں اپنی گلی میں بزرگ مریضوں کے لیے ٹیکسی لسٹ رکھتا ہوں. کون سا پڑوسی کس وقت گاڑی دے سکتا ہے، جب ایک کال آئے تو وقت ضائع نہ ہو. یہ سب بہت مشکل نہیں،
بس نیت اور تھوڑی سی تنظیم چاہیے. نہیں قدرتی آفاتیں آئیں نا تو ہم اکثر جذبات میں آ کر پہلے دن بہت کچھ کر دیتے ہیں نہ، پھر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں. ایدی اور مدر ٹریسا نے بھی ہمیں تسلسل سکھایا. سیلاب میں پہلی ضرورت پانی، دوسرا خشک خوراک، نہ تیسرا پناہ ہوتی ہے. دوسرے مرحلے میں ادویات، کپڑے اور حفظان صحت، نہ تیسرے مرحلے میں بحالی، اسکول کی مرمت، چھتوں کی درستگی، کھیت کے بیج. نہ اگر ہم امداد کو 3 مرحلوں میں بانٹ دیں تو کام مؤثر ہوتا ہے. میں نے جب پچھلی بار سیلاب میں کام کیا تو یہی 3 مرحلے ذہن میں رکھے. نہ کم خرچ، صاف حساب اور مسلسل رابطہ. نہ لاوارث میتوں کی تدفین ایدی صاحب نے وقار کے ساتھ کی. نہ یہ ایک ایسی خدمت ہے جس کی طرف کم لوگ آتے ہیں. میں نے 2 بار اس عمل میں شرکت کی، سادگی سے غسل، دعا اور خاموشی. وہاں مجھے یہ محسوس ہوا کہ انسان کا آخری سفر بھی عزت کا حقدار ہے. اگر کوئی گھرانہ اخراجات نہیں اٹھا سکتا تو برادری آگے بڑھے. یہ کام دل کو ہلکا کرتا ہے اور شہر میں سکون لاتا ہے. ہم سب کو اس حوالے سے بھی تربیت درکار ہے کہ تدفین کے اصول سیکھیں، ہنگامی رابطہ نمبر محفوظ رکھیں اور ضرورت پر فوراً حاضر ہوں. ماحول بھی ہماری ذمہ داری ہے. خدمت صرف انسان تک محدود نہیں. گلی صاف ہو تو بیماری کم ہوتی ہے. ہم نے دکانوں کے پیچھے کچرے کے ڈبے رکھوائے، لوہے کی جالی لگوائی کہ تھیلا پھینک کرنا بھاگ جائے. ہر ہفتے 30 منٹ محلہ صفائی. بچے اور بزرگ بھی ساتھ میں شامل ہوتے ہیں. اس سے ایک نظم بنتی ہے، بیماری کم ہوتی ہے. ہسپتالوں پر بوجھ کم ہوتا ہے اور ہم اپنی توانائی تعلیم اور روزگار پر لگا سکتے ہیں. یہ بھی خدمت ہے اور بہت کارآمد خدمت ہے. نوجوانوں کے لیے ایک بات اور، ہنر سیکھنے کے مراکز بناؤ. کارپینٹری، برقی کاریگری، موٹر بائک مرمت، کمپیوٹر کی بنیادی مہارت، حساب کتاب کی ٹریننگ، چھوٹے سرٹیفکیٹ، چھوٹے کورس، مگر باقاعدگی سے. جب نوجوانوں کے ہاتھ میں ہنر آتا ہے نا تو وہ خوددار بنتے ہیں. مدد مانگنے کے بجائے وہ مدد دینے لگتے ہیں. ایدی اور مدر ٹریسا نے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا سکھایا. یہی اصل مقصد ہے کہ انسان دوسرے کا محتاج نہ رہے مگر دوسروں کے کام ضرور آئے. عورتوں کی شمولیت کے بغیر خدمت ادھوری ہے. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھر کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اگر محلے میں سلائی سینٹر کھل جاوے نا یا آن لائن ہوم بزنس کی ٹریننگ ہو جائے تو گھر کی آمدنی بڑھتی ہے. عزت نفس بھی ساتھ میں بڑھتی ہے. میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا ہے کہ ہفتے میں ایک بار محلے کی بچیوں کو کمپیوٹر سکھاؤ. انہوں نے شروع کیا نا تو 2 مہینے میں 10 لڑکیاں گھریلو کام کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کام بھی سیکھنے لگی. یہ بھی خدمت ہے، پائیدار خدمت ہے. کچھ بات کاروباری اخلاق کی بھی. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ تول کم کرنا، نقلی مال بیچنا اور وعدہ توڑنا آخر کار نقصان دیتا ہے. تھوڑا وقت لگتا ہے مگر نقصان پکا ہوتا ہے. اس کے برعکس سچ بولنا، معیاری مال دینا اور وعدہ نبھانا شروع میں مشکل لگتا ہے مگر پھر یہی چیزیں گاہک کو باندھ دیتی ہیں. یہ بھی خدمت ہے. آپ کسی انسان کے پیشے کا احترام کرتے ہو، اس کی محنت کا احترام کرتے ہو. ایدی صاحب نے بھی کبھی چندہ مانگنے میں شرم محسوس نہیں کی مگر انہوں نے حساب میں ڈنڈی بھی نہیں ماری. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان پر بھروسہ بھی کرتے تھے. آپ کہیں گے کہ اتنی باتیں کر لی ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں سیدھے قدم بتا دیتا ہوں. آج ہی اپنے بٹوے میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکالو اور کسی مستند ادارے کو دو. ہفتے میں 1 گھنٹہ اپنے محلے کی صفائی یا اسکول کے بچوں کے ساتھ لگاؤ. مہینے میں 1 بار خون دینے کے لیے خود کو رجسٹر کرو. دکان یا دفتر میں ایک ڈونیشن باکس رکھو مگر شفاف کھاتا بھی رکھو. گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر
عیدی اور مدر ٹریسا کی کہانیاں سناؤ. انہیں بتاؤ کہ خدمت کمزوروں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. اگلے مہینے ایک ضرورت مند کی فیس ادا کرو اور سال میں ایک بار اپنی چھٹی خدمت کے کام کے لیے رکھو. میں یہ بھی کہوں گا کہ خدمت صرف مصیبت کے وقت یاد نہ کرو، عام دن بھی خدمت کے دن ہیں. اگر آپ کے پاس علم ہے تو بانٹو، اگر آپ کے پاس تعلق ہے تو سفارشی خط لکھو، اگر آپ کے پاس دکان ہے تو ایک سیلف کم قیمت کے لیے رکھو. نہیں، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو ایک بیمار کو ہسپتال پہنچا دو، اور اگر آپ کے پاس آواز ہے تو کسی بے انصاف فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مگر امن میں رہ کر. عیدی اور مدر ٹریسا نے شور کم کیا، کام زیادہ کیا. یہی راستہ امن دیتا ہے. کیا سمجھا؟ او بھائی، میں 70 سال کا ہوں، طاقت کم ہے مگر امید بہت زیادہ ہے. نہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے اندر خیر موجود ہے. ہمیں بس یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عیدی اور مدر ٹریسا جیسے لوگ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں جگانے کے لیے آئے تھے. وہ چلے گئے مگر راستہ چھوڑ گئے. اب باری ہماری ہے. نہیں، ہم میمن لوگ مہینے سے نہیں گھبراتے، حساب سے نہیں ڈرتے. بس ذرا دل کو نرم رکھیے، ہاتھ کو مصروف رکھیے اور اپنے قدم کو سیدھا رکھیے. آپ آج سے شروع کریں، ایک چھوٹا قدم، کل دوسرا قدم، پھر دیکھیے کہ کیسے راستہ بنتا جاتا ہے، کیسا دل ہلکا ہوتا جاتا ہے، کیسے شہر کی ہوا میں نرمی بڑھتی ہے. اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر میری گفتگو میں کمی رہ گئی تو معاف کرنا. میں کوئی خطیب نہیں، ایک عام سا کاروباری آدمی ہوں، مگر دل کی بات کہہ دی ہے. جو سمجھ آئے وہ لے لینا، جو نہ سمجھ میں آئے اسے چھوڑ دینا. بس اتنا وعدہ کر لو کہ آج کسی ایک انسان کے لیے آسانی پیدا کرو گے. یہی آغاز ہے. خدمت میں ریا نہیں ہے، خدمت میں سادگی ہے، اور سادگی وہ راستہ ہے جو انسان کو انسان تک لے جاتا ہے. میں 70 برس کا آدمی ہوں، میمن گھرانے کا. آج بھی جب میں نے میز کے کونے سے گولیوں کی ٹرے اٹھائی تو دل گھبرا گیا. قطار میں رکھی چھوٹی چھوٹی گولیاں مجھے یوں دیکھتی ہیں جیسے میں ان کا ملازم ہوں. ایک بلڈ پریشر، ایک شوگر، ایک کولیسٹرول، ایک دل کے لیے، پھر معدے والی الگ. پانی کا گلاس ہاتھ میں لیتا ہوں تو خود سے کہتا ہوں پہلے یہ، پھر وہ، پھر وہ. کبھی کبھی نام ایک جیسے لگتے ہیں میرے کو، شکلیں بھی ملتی جلتی، تو میں کاغذ پہ لکھی فہرست دوبارہ پڑھتا ہوں. میں مزاجاً حساب کتاب والا آدمی ہوں، مگر یہاں حساب روز گڑبڑ کر جاتا ہے. ناشتہ سامنے آئے نا تو نئی الجھن شروع ہو جاتی ہے. فلاں دوا کھانے کے ساتھ، فلاں خالی پیٹ، فلاں صرف رات میں. بیوی کہتی ہے میرے کو کہ ایک بورڈ بنا لو. میں بنا لیتا ہوں، پھر بھی کبھی ہاتھ خود ہی دوسری بوتل اٹھا لیتا ہے. میں بوتل کے ڈھکن کھولتے ہوئے سوچتا ہوں کہ پہلے زمانے میں زندگی کتنی سیدھی تھی. ایک دکان تھی، ایک دفتر تھا، ایک کھاتا بک تھی. اب ایک جسم ہے، اس کے ساتھ 10 کھاتے کھلے ہوئے. صبح کی خوراک، دوپہر کی خوراک، رات کی خوراک. زندگی ایک مشین بن گئی ہے، جس میں خود آپریٹر بھی ہوں، نہ پرزا بھی میں خود ہی ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بیٹھا بیٹھا سوچ میں کھو جاتا ہوں اور دوا کا وقت نکل جاتا ہے. پھر بیٹی آ کے کہتی ہے نہیں ابو، نہیں یہ ڈبیا اسی لیے بنائی ہے نا کہ پیر سے اتوار تک الگ الگ. میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں ٹھیک ہے، مگر دل میں تھوڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے. یادداشت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. میں رسیدیں برسوں تک یاد رکھتا تھا، مگر اب اپنی دواؤں کی رسیدیں ذہن میں نہیں ٹھہرتی. پھر خود کو سمجھاتا ہوں کہ یہی عمر ہے، اسی کا رنگ ہے، اسی میں صبر ضروری ہے. جسم کی بات کروں نا تو کہانی اور لمبی ہے.
نہ پہلے میں فجر پڑھ کر پیدل منڈی تک چلا جاتا تھا، تول مول خود کرتا، بوری خود اٹھاتا، پھر واپس آ کر دکان کھول لیتا۔ اب چھڑی کے بغیر باہر قدم نہیں پڑتا۔ سیڑھی دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اوپر جانا ہے یا نیچے رہ جانا ہے۔ گھٹنے جواب دے جاتے ہیں تو کرسی ہی غنیمت لگتی ہے۔ جوتے کے پھیتے باندھنے ہو نا تو کمر احتجاج کرتی ہے۔ پوتے کہتے ہیں دادا آپ سلو موشن میں چلتے ہو، میں مسکرا دیتا ہوں، مگر دل کہتا ہے کہ کبھی میں بھی دوڑتا تھا، بہت دوڑتا تھا۔ وقت کی رفتار سمجھ میں نہیں آتی۔ کل تک میں خود کو جوان سمجھتا تھا، نہیں آج لگتا ہے کہ موت قریب ہے۔ آئینے میں سفید بال بڑھ گئے ہیں، چہرے پہ لکیریں گہری ہو گئی ہیں، نظر کمزور، سننا بھی پہلے سا نہیں رہا۔ آجان کی آواز آتی ہے نا تو دل میں یہ خیال اٹھتا ہے کہ نہ معلوم کتنی اذانیں باقی ہیں۔ جب کسی واقف کار کے جنازے کی خبر آتی ہے نا تو لگتا ہے کہ قطار ہماری طرف بھی بڑھ رہی ہے۔ بڑھاپا اللہ کا لکھا ہے، مگر انسان کا دل کبھی کبھی ڈگمگا ہی جاتا ہے۔ میں اپنے ماضی کے فلم ذہن میں چلاتا ہوں نا تو بہت سے منظر ایک ساتھ آتے ہیں۔ شادی کے دن، بچوں کی پیدائش کے دن، نہ پہلی دکان، پہلا منافع، پہلی زکوٰۃ، پھر وہ دن بھی جب نقصان ہوا اور ہم نے صبر کیا۔ نہ کچھ یادیں اچھی ہیں، کچھ تلخ ہیں، کہیں کسی کا دل دکھا دیا، کہیں بے موقع سخت بات کہہ دی، کہیں کسی غریب کا ہاتھ تھاما، کہیں قرض معاف کیا۔ اب میں ان سب کو تولتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اصل تیاری تو آگے کی ہے، آخرت کے سفر کی۔ نمازیں سیدھی ہوں، زبان قابو میں رہے، نرم دل ہو اور ہاتھ دینے والا ہو۔ یہ سوچ دل میں روز جاگتی ہے کہ زندگی کی دوائیں وقت بڑھا سکتی ہیں، موت کو نہیں روک سکتی۔ میں نے گھر میں ایک چھوٹا صندوق رکھ چھوڑا ہے، میں ہر مہینے میں اس میں کچھ رقم رکھ دیتا ہوں۔ یہ صرف صدقے کے لیے ہے۔ میں بچوں سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی میرے ہاتھ کانپنے لگے تو تم لوگ میری جگہ دے دینا۔ دولت اور جائیداد نے اب مجھے زیادہ نہیں نبھانا۔ جو کھا لیا سو کھا لیا، جو پہن لیا سو پہن لیا، جو بانٹ دیا نا بس وہی ساتھ جائے گا۔ نہ میرا دل چاہتا ہے کہ نہ مسجد میں پنکھے لگ جائیں، نہ کسی طالب علم کی فیس ادا ہو جائے، نہ کسی مریض کے ہاتھ میں دوا پہنچ جائے، نہ کسی بیٹی کے جہیز کے بجائے اس کے علم پہ خرچ ہو جائے۔ نہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ روشنی قبر میں بھی کام آئے گی۔ رات کو جب کروٹ بدلتا ہوں تو خود سے چند سوال کرتا ہوں۔ کوئی کشٹ تو باقی نہیں رہا؟ کسی سے معافی درکار ہے تو لے لو، کوئی وعدہ ادھورا تو نہیں؟ میں نے بہو سے کہا کہ ایک فہرست لکھ دے، گھر کے خرچ کا حساب، میری ذاتی کاغذات، اور ایک سادہ سا کہنا کہ بھائیوں میں نہ جھگڑا ہو، میمن گھروں میں حساب صاف رکھنا روایت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روایت بعد میں بھی قائم رہے، جس کا جو حق ہے اسے آسانی سے مل جائے۔ اب میرا دن سادہ ہے، فجر، دوا، تھوڑی سی واک، ہلکا ناشتہ، پھر اخبار کی سہ سرخیوں پر نظر، دوپہر میں کیلولا، عصر کے بعد مسجد، مغرب کے بعد بچوں کے ساتھ بیٹھک۔ کبھی پوتوں کی کہانی سناتا ہوں، ہم کراچی کیسے آئے، پہلی دکان کیسے کھولی، کیسے تھوڑا تھوڑا کاروبار کو بڑھایا۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ دادا بغیر موبائل کے کیسے کاروبار چلاتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ایمان دل میں روشنی رکھتا ہے تو راستہ نظر آتا ہے۔ میری کمزوریوں کی فہرست تو ہے لمبی۔ کبھی دوا وقت پر نہیں لیتا، کبھی نمک کم کرنا بھول جاتا ہوں، کبھی شوگر چیک کرنا یاد نہیں رہتا۔ بیٹی نے دنوں والی ڈبیاں بنائی ہے تو آسانی ہو گئی، مگر بھول پھر بھی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو برا نہیں کہتا، بس اگلی بار دھیان بڑھا دیتا ہوں۔ یہ بھی سیکھا کہ غصہ اوپر آئے تو خاموش ہو جاؤ، دل دھڑکے تو کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ سچ پوچھو نا تو خاموشی اور کرسی دونوں بڑی نعمت ہے۔
نہیں کیا ہے نا، مسجد میں جب میں اپنے سے زیادہ کمزور بزرگ کو دیکھتا ہوں نا تو دل سے دعا نکلتی ہے، نہیں یا اللہ ہمارے آخر کو آسان کر دے۔ نہ مجھے اسپتال کے شور سے ڈر لگتا ہے، نہیں ڈاکٹر محنت کرتے مگر میں نہیں چاہتا کہ آخری سانسیں وہاں آئے۔ نہ میری خواہش ہے کہ گھر میں اپنے بستر پر آجان کی آواز میں ہو یا کلمہ زبان پر، بوتلوں کی کھنکھناہٹ چھنچناہٹ نے مشینوں کی بیپ بیپ کے بیچ میں نہیں۔ نہ یہ صرف خواہش ہے، نہ فیصلہ تو ملا تیرے ہاتھ میں۔ نہ محلے کے چندہ بکس میں اکثر کچھ ڈال دیتا ہوں، کبھی کسی طالب علم کے رجسٹریشن فارم کی فیس، نہ کبھی کسی بوڑھی عورت کی دوا، کبھی کسی بے روزگار کے گھر کا راشن میں حصہ۔ ایک بار ایک لڑکا آیا، نہیں کہنے لگا کہ ابو کی نوکری چلی گئی ہے۔ نہ میں نے تھوڑی رقم دی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ نہیں میں نے کہا اللہ کا شکر کرو، وہی دینے والا ہے، میں بھی اسی کا ہی محتاج ہوں۔ نہ وہ مسکرا کر چلا گیا تو مجھے لگا جیسے دل میں دیا جل اٹھا۔ نہیں بھائی میرے کئی دوست اب دنیا میں نہیں رہے۔ عزیز آباد اور کورنگی کے قبرستان میں جا کر بیٹھوں تو بہت سوچ آتی ہے۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تول پورا رکھوں گا، نہیں غصہ کم کروں گا۔ میں نے جانا کہ نیکی صرف بڑے کام کا نام نہیں، گھر میں نرم لہجہ رکھنا بھی نیکی ہے، دروازہ آہستہ بند کرنا بھی نیکی ہے، اور دسترخوان پر اپنا حصہ کم کر دینا بھی نیکی ہے۔ خاندان میرا سہارا ہے۔ جب میں تھک جاتا ہوں تو بیوی پانی دیتی ہے، نہ بیٹا ڈاکٹر سے بات کر لیتا ہے، بیٹی یاد دلاتی ہے کہ اب شوگر چیک کر لو، نہ پوتا موبائل میں الارم لگا دیتا ہے۔ ہم میمن لوگ مل جل کر رہنے والے ہیں، عید پر سب جمع ہوں تو گھر زندہ لگتا ہے۔ نہ میں بچوں سے کہتا ہوں رزق حلال رکھو، تھوڑا ہی ہو تو بھی شکر کرو، شکر سے دل نرم رہتا ہے اور خوف جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دکان کی زمانے کی ایک نصیحت ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ ایک بزرگ گاہک کہتے تھے بیٹا نفع کم لے لو مگر دعا زیادہ لے لو۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہیں اب آتی ہے۔ نہیں دعا اصل کمائی ہے۔ جب کوئی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے نا کہ اللہ برکت دے اللہ برکت دے تو دل میں روشنی محسوس ہوتی ہے۔ نہیں میری خواہش ہے کہ میرے جانے کے بعد لوگ کہیں کہ آدمی سیدھا تھا، بات کا پکا تھا اور ہاتھ کھلا رکھتا تھا۔ میں نے اپنے لیے 2 کام تو طے کیے، ایک یہ کہ اپنی آمدن کا ایک مقررہ حصہ مستقل صدقے میں رکھوں گا، دوسرا کہ یہ میرے محلے کے نوجوانوں کے ساتھ ہفتے میں ایک نشست کروں گا۔ موضوع مشکل نہیں ہے، نماز، سچائی، امانت، والدین کا ادب، بیوی بچوں کے حقوق۔ میں اپنی زندگی کے تجربے سناؤں گا، یہ فلسفہ نہیں، سیدھی باتیں ہیں جو میں نے ٹھوکریں کھا کر سیکھی ہے، نہ وہ میں آسان الفاظوں میں بتا دوں گا۔ کبھی کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے، نہیں گھر میں سب ہوتے ہیں مگر پھر بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی آ کر چپ چاپ ہاتھ پکڑ لے۔ بڑھاپے میں لمبی باتوں سے زیادہ ایک پرسکون لمس کام آتا ہے۔ نہ میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، کہتا ہوں یا اللہ میرے دل کو صاف رکھ، نہیں میری زبان کو سچ پر رکھ، نہیں میرے قدموں کو سیدھا رکھ۔ نہ جب میرا دل گھبرائے نا تو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، نہیں سانس برابر ہو جاتا ہے۔ نہیں میں نے ایک چھوٹی سی ڈائری بنا رکھی ہے نہ اس میں روز لکھتا ہوں کہ کون سی دوا کب لی، شوگر کتنا تھا، پریشر کیا آیا، صدقہ کتنا نکالا، نہ کن پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ نہیں سب ہفتے کے آخر میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں تو اپنی کمزوری اور محنت دونوں سامنے آ جاتی ہے۔ اگلے ہفتے کے لیے ایک آدھ نیا ارادہ کر لیتا ہوں۔ نہیں یہ چھوٹا طریقہ مجھے بہت جبت دیتا ہے، گھر والوں کو بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ نہیں خود سے میں کچھ اور سوال کرتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے دیا تو میں واپس کتنا دے رہا ہوں؟ نہیں اگر وقت ہے نا تو میں اسے کہاں لگا رہا ہوں؟
نہ میں کیا جھگڑا کم کر رہا ہوں، نہ کیا میں بڑھا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل سخت نہ ہو۔ نرم دل کے ساتھ ہی انسان دوسروں کی تکلیف سمجھ سکتا ہے۔ نہیں، جب دل نرم ہوتا ہے نا تو گھر کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے بھی جلدی نمٹ جاتے ہیں۔ موت کا خیال آتا ہے نا تو ڈر بھی آتا ہے۔ نہیں لگتا ہے کہ اختیار ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ نہ جوانی میں ہر فیصلہ خود کرتے تھے، نہیں اب دوائیں، ڈاکٹر، لمبا آرام، نہ سب کے سہارے۔ نہ میں دعا کرتا ہوں کہ وقت آئے نا تو کلمہ زبان پہ ہو، کان میں اذان کی آواز ہو، نہ گھر والے قریب ہو، نہیں ماحول پرسکون ہو۔ نہیں، گھر والی سے میں کہہ چکا ہوں کہ میرے بعد بھی بچوں کو قریب رکھنا، دیواریں ساتھ رہیں گی نا تو گھر سلامت رہے گا۔ میری خواہش آخری دن تک سادہ ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جس چراغ کو جلایا نا وہ بجھ نہ جائے۔ اگر کہیں ٹیوشن فیس ادا کی ہے نا تو وہ بچہ کل کسی اور کا سہارا بنے۔ نہیں، میری خواہش آخری دن تک سادہ ہے۔ نہیں، میری خواہش ہے کہ جس چراغ کو جلایا ہے نا وہ بجھے نہیں۔ نہیں، اگر کہیں ٹیوشن کی فیس ادا کی ہے نا میں نے تو وہ بچہ کل کسی اور کا بھی سہارا بنے۔ اگر کسی مریض کی دوا خریدی ہے نا تو وہ صحت مند ہو کر دوسروں کے کام آئے۔ نہیں، نیکی کا سلسلہ چلتا رہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں تو پوتوں سے کہتا ہوں کہ روز ایک چھوٹا کام بھلائی کا کر لیا کرو۔ نہ پانی پلاؤ، راستہ دو، نہیں مسکرا کر ملو۔ نہ یہی عمل دل میں روشنی پیدا کرتے ہیں۔ نہ صبح کے وقت میں خود کو ڈانٹ بھی لیتا ہوں، نمک کم رکھو، چینی کم، چیل قدمی نہ چھوڑو۔ کیا ہے نا کہ وہ پرہیز بھی عبادت ہے۔ نہیں، میری گھر والی کہتی ہے تم نے خود کو قابو میں رکھا ہے تو دوائیں بھی کم ہو جائیں گی۔ میں ہاں کر دیتا ہوں اور کبھی کبھی دل میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے نا یہ زبان سچ نکل آئے۔ نہیں، آدمی کی نیت سچی ہوئے نا تو راستہ نکل ہی آتا ہے۔ نہیں، دوستوں کی بیٹھک میں بھی اب میری گفتگو زیادہ تر صحت پہ ہوتی ہے، گھٹنے، کمر، نیند، سانس۔ نہیں، پھر ہم ہی کے اٹھتے ہیں کہ ہماری بیٹھک میڈیکل اسٹور بن گئی ہے۔ میں بات کا رخ بدلتا ہوں، نہ کہتا ہوں چلو اسکول کی ایک کلاس مرمت کرا دیتے، نہ کوئی پنکھا لگا دیتے، کوئی بلب لگا دیتے، نہ کوئی میز۔ سب کرتے میرے کو تھوڑا تھوڑا ملا کر بڑا کام ہو جاتا ہے۔ پھر چائے چلتی ہے نا تو پھر دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ نہیں، کبھی کسی دن دل بہت اداس ہوتا ہے نا تو میں قبرستان کا راستہ پکڑ لیتا ہوں۔ نہیں، وہاں بڑی خاموشی ہے، درخت ہیں، پرندے ہیں۔ نہیں، میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اپنے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ نہیں، پھر خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کسی پر سختی نہیں کروں گا، آج کسی کی بات کو کاٹوں گا نہیں، آج گھر میں مسکرا کر داخل ہوں گا۔ نہیں، یہ چھوٹے وعدے گھر کو روشن رکھتے ہیں۔ میں اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ حساب صاف رکھنا، کاغذ وعدے لکھنا، کسی کا پیسہ دبانا نہیں، میری عادت تھی کہ ہر روز کے آخر میں بکس بند کرنے سے پہلے ایک بار کھاتا دیکھ لیتا۔ اب یہی عادت دل کے کھاتے پر لگا لیتا ہوں۔ نہیں، پھر میں سوچتا ہوں کہ آج کس پر بھلائی ہوئی، کس پر سختی ہوئی، کہاں میں نے بولنا کم رکھنا تھا، کہاں زیادہ کرنا تھا۔ اگلے دن اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، اب آخر میں اپنی سب سے بڑی خواہش کہہ دوں، نہیں میرا انجام سکون اور ایمان کے ساتھ ہو۔ نہیں، اللہ کرے آخری لمحہ کسی اذان کے سائے میں آئے یا کلمہ میری لبوں پہ ہو۔ نہیں، اسپتال کے شور میں نہیں، مشینوں کی آواز کے بیچ میں نہیں، نہ گولیوں کی بوتلوں کے درمیان نہیں، گھر کی خاموشی میں، دعا کی مہک میں، نہیں اپنے لوگوں کے بیچ، اور اس سے پہلے جو سانسیں باقی ہیں نہیں وہ سب کسی کے کام آ جائیں۔ یہی دعا ہے میری، نہ یہی میرا مقصد ہے، نہ یہی میری تیاری ہے۔
نہیں میں 70 سال کا مہمان آدمی ہوں، نام میرا اسماعیل بھائی ہے، نہیں مگر یہاں اس اولڈ ہوم میں سب میرے کو چاچا کہتے ہیں، نہ میں سلام کر دیتا ہوں مگر یہ مسکراہٹ چپکی ہوئی ہے، اندر دل بھاری ہے۔ یہاں دن ایسے گزرتے نا جیسے گھڑی کا کانٹا رک گیا ہو، نہیں صبح کھڑکی کے شیشے پر خاموشی جمتی ہے، نہیں دوائی کھاتا ہوں، کرسی کھسکاتا ہوں، تسبیح گھماتا ہوں، نہیں پھر بھی وقت چکتا نہیں، نہیں یہاں کے دن اور راتیں صدیوں جیسی لگتی ہیں۔ نہیں ایک بات بتاؤں، میں کبھی کپڑے کی دکان چلاتا تھا، نہیں محلے میں کہتے تھے کہ اسماعیل بھائی کا دھندا صاف ہے، نہیں جوانی میں ہاتھ میں جان تھی، آنکھوں میں روشنی تھی، نہیں امید ہر صبح چیکتی تھی، نہ پیچھے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں تھی، نہیں بچوں کی پڑھائی، بیوی کی دوا، نہیں والدین کی خدمت، مسجد کی کمیٹی، سب ساتھ، نہیں میں خوش تھا کہ سب میرا ہے، نہیں میں سب کا ہوں۔ وقت گزرا، بیوی چلے گئی، میں نے سب کو تسلی دی، نہیں بچوں کی شادیاں ہوئی، گھر الگ ہوئے، میں سب کی خوشیوں میں خوش رہا، میں نے مانگا نہیں مہمان ہوں، عزت نقد ہے، نہیں امداد ادھار، دکان پر بیٹھتا رہا مگر جسم تھکنے لگا، نہیں ہاتھ کانپنے لگے، گاہک دھندلے ہوئے نا تو دکان بیٹے کے حوالے کر دی، نہیں میں نے سمجھا اب میرا کام آرام ہے، ذکر ہے، نوافل ہے اور پوتوں کے ساتھ کھیلنا ہے، نہیں پھر بات بدل گئی، بڑے نے کہا ابا آپ اکیلے رہ لیتے ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں میں رہ لیتا ہوں، نہیں چھوٹے نے کہا ابا آپ کی صحت کا خیال مشکل ہے، میں نے کہا میں رکھ لوں گا، نہیں بہویں بھی اپنی اپنی مصروف تھیں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، پھر وہ دن آیا نا کہ جس کا خیال نہ تھا، نہ بیٹا مجھے گاڑی میں بٹھا کر یہاں لے آیا، نہ گیٹ پہ بزرگوں کی تصویریں، اندر نرم قالین، خوشگلا کملہ، نہیں بیٹے نے کہا ابا یہاں سب سہولتیں ہیں، ہم عرب سے آئیں گے، نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، نے اس نے ہاتھ دبایا، موبائل بجا، نے وہ جلدی میں بولا میں شام کو آؤں گا ابا، شام آئی مگر وہ نہ آیا، پہلی رات سب سے لمبی تھی، نہ چھت مجھے گھورتی رہی، میں نے کہا اسماعیل نہیں اب تو خود بھی مہمان ہے، نہیں میں نے کروٹ لی تو ماں یاد آ گئی، نہیں ان کی دعا، نہیں ان کی نصیحت کہ ماں باپ کی خدمت سود ہے، میں نے تسبیح کے دانے گنے، نہیں ہر دانے پہ سوال تھا، نہیں کیا میں نے کچھ کم کیا؟ صبح میں نے آسمان دیکھا نا تو صاف تھا، خود سے کہا یہ بھی گھر ہی ہے، لوگ ہیں، چہرے ہیں، آوازیں ہیں، مگر یہاں سب کی آنکھ میں ایک ہی کہانی ہے، نہ کوئی چچا حمید شوگر والا، نہ کوئی نورا بی بی جن کی دونوں بیٹیاں بیرون ملک میں ہیں، نہ سب بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، مگر ہر جملے کے آخر میں خاموشی لمبی ہو جاتی ہے۔ کھانے کے حال میں ایک بھائی نے پوچھا نہیں کہاں کے ہو؟ نہیں میں نے کہا کراچی کارادر میمن مولا، نہیں وہ بولا میمن دھندے میں کمال رہتے ہیں، نہیں میں نے کہا تھا تو میں بھی کبھی، اب دھندا نہیں ہے، دن دھندلے، ہم نے خاموشی سے دلیا کھایا، دلیے میں نمک برابر تھا، نہیں مگر زندگی میں کچھ کم زیادہ ہے جو زبان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہاں وقت عجیب ہے، گھڑی چلتی ہے نا دل نہیں چلتا، نہ دن کو صحن کی سیر، شام کو ٹی وی، رات کو دوا، نہیں مگر دل کا شور کون کم کرے، نہیں ہر رات سوا لمبا بن جاتی ہے۔ بچوں کو یاد کرتا ہوں نا تو بڑے کے پہلے جوتے کی چڑچڑاہٹ، نہیں بیٹی کی گڑیا کا ٹوٹا ہاتھ، چھوٹے کی جیت کہ ابا آلو کے بھیجے، میں نے سب دیا، مجھے یاد ہے میں نے انکار نہیں کیا، میں شکایت نہیں کرتا، زمانہ بدل گیا ہے، شیر بڑا، خرچہ زیادہ، بچے دوڑ پہ، اب ان کے اپنے بچے اور مسائل، نہیں مگر سوال تو یہ نا کہ کیا بوڑھا ہونا جرم ہے؟ اگر جرم ہے تو سزا اتنی لمبی کیوں ہے؟ دروازے پر جب بھی قدموں کی چاپ آتی ہے نا تو دل دھڑکتا ہے، نہیں شاید بیٹا یا شاید پوتا، نہیں شاید بہو، کئی ہفتے گزر جاتے نا تو کوئی نہیں آتا،
جب فون آتا ہے نا تو آواز نرم مگر جلدی میں، ابا ٹھیک ہے نا، دعائیں؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے جلدی آؤں گا، میں دعا دے کر فون رکھ دیتا ہوں۔ میں خود سے کہتا ہوں اسماعیل بوجھ نہ بن، جوانی میں ہی ایسا انتظام کرنا چاہیے تھا کہ آج ہاتھ منتظر نہ ہو۔ اگر گھر میں ایک کونا اپنے لیے پکا کر لیتا نا، وصیت میں اپنی جگہ لکھ دیتا، بچوں کو سمجھا دیتا کہ خدمت جذبات نہیں ذمہ داری ہے، تو شاید یہ دیواریں اجنبی نہ لگتی۔ نوجوانوں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ سمجھاؤں کہ آج رفتار بہت تیز ہے، کل سست ہو جائے گی، آج جیب بھاری ہے، کل خالی ہو سکتی ہے، آج دوست بہت ہے، کل کمرہ خالی بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، اسی لیے آج سے ہی اپنے گھر میں ایک کرسی اپنے لیے رکھو، ایک وقت ماں باپ کے لیے رکھو، نہیں ایک دعائیا لفظ زبان پر رکھو۔ نہیں، ہمارے گھروں میں بات کم ہو گئی ہے، نہیں سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، دل کے سوال کسی اسکرین پر نہیں ملتے۔ نہیں، ماں باپ کی آنکھیں ٹچ اسکرین نہیں ہوتی، دل سے چھونا پڑتا ہے۔ نہیں، میں نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، دکان کو گھر پہ ترجیح دی ہوگی، وقت کم دیا ہوگا، ہاں مگر سوچتا تھا کہ بڑھاپے میں سب ساتھ رہیں گے۔ نہیں، کھڑکی سے کبھی پتنگ اڑتی نظر آتی ہے نا تو باہر بچوں کی آوازیں آتی ہیں، مگر میرے کمرے تک نہیں پہنچتی۔ نہیں، محلے کی گلیاں یاد آتی ہیں، عید کے دن نلیم کی دیگیں، نہیں مسجد کے باہر مسافر، نہیں پوری سوسائٹی کے چندے، سب فلموں کی طرح چلتا ہے، مگر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ رات کو جب تھکن ہڈیوں پر جم جاتی ہے نا تو زبان پر دعا آتی ہے، یا اللہ عزت کی موت دے، نہیں میں تھک گیا ہوں، نہیں نا امیدی غلط ہے، مگر امید کو بھی تو کسی کندھے کی ضرورت ہے نا، جب کندھا نہ ہو نا تو دعا سارا بنتی ہے۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، بچے برے نہیں ہیں، بس مصروف ہے۔ نے شیر نے انہیں دوڑنا سکھایا ہے، دوڑ میں پیچھے دیکھنا مشکل ہے، مگر کوئی نہیں جتائے کہ جیت صرف فاصلہ نہیں ہے، کبھی رک کر سانس لیتے ہوئے بزرگ کا ہاتھ تھام لینا بھی جیت ہے۔ یہاں بہت سی کہانیاں ایک جیسی ہیں، نہ کسی کو داماد نے چھوڑا، کسی کو بیٹے نے، کسی کو بیٹی نے، نہ سب کہتے ہم نے گناہ نہیں کیا، نہیں مگر شاید ایک غلطی ہوئی کہ سمجھا محبت خود چلتی رہے گی، محبت بیٹری کی طرح ہے، چارج کرنا پڑتا ہے، نہیں وقت، توجہ، نہیں خدمت سے۔ نہیں اگر میں گھر گیا نا تو بچوں سے کہہ دوں گا صاف صاف کہ تمہاری مصروفیات سے مسئلہ نہیں، خاموشی سے درد ہوتا ہے، تمہیں 1 گھنٹہ میرے ساتھ چائے پی لو، نہیں میرے پاس کہانیاں ہیں نا جو تمہارے بچوں کے لیے روشنی بن سکتی ہیں۔ ذہن خالی ہے، نہیں حافظہ بھرا ہوا ہے، نہیں میں میمن ہوں، نہیں ہماری بولی میں کہتے ہیں کہ بھائی دھندا کرو مگر دل نہ کھو۔ نوجوان بھائیوں، دھندے میں کامیاب ہونا اچھی بات ہے، نہیں مگر بزرگوں کے لیے بھی ایک شیئر رکھو نہ، وہ شیئر روپے پیسے کا نہیں ہے، وقت کا ہے، عزت کا ہے، نہیں ہاتھ پکڑنے کا ہے۔ نہیں ہر گھر کی مجبوری الگ ہے، نہیں کسی کے پاس جگہ کم، کسی کے پاس وقت کم، کسی کے پاس صبر کم، نہیں نیت بڑی ہونا تو جگہ خود بن جاتی ہے، وقت نکل آتا ہے۔ نہیں کوریڈور میں آہستہ آہستہ چلنا ہونا تو قدموں کی چاپ کہتی ہے کہ جان باقی ہے۔ رب سے کہتا ہوں جب تک سانسیں ہے نا تو ذکر کی توفیق دے، نہیں شکر کی زبان دے، نہیں بچوں کے دل نرم کر دے، اگر نہ ہونا تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آئینے میں دیکھتا ہوں کہ جھریاں اور سفید بال وقت کی رسیدیں ہیں، میں کامل نہیں تھا، نہیں سخت باتیں کی ہیں، نہیں ضد کی، اپنی مرضی چلائی، مگر والدین کی قبروں پر فاتحہ کبھی نہ چھوڑی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے یاد رکھیں کہ بڑھاپا ایک دن ان کے پاس بھی آئے گا۔ نہیں خود کو دلاسا دیتا ہوں نا کہ شاید کل دستک ہو، کہ شاید پوتا کہے دادا گھر چلو، نہیں شاید بہو کہے ابا نہیں آپ کے بغیر گھر سونا لگتا ہے، نہیں شاید بیٹا کہے کہ ابا آپ کی کرسی وہی رکھی ہے۔ سوچ کر مسکراتا ہوں
پھر خاموش ہو جاتا ہوں۔ نوجوانوں، نہیں فیصلہ کرو کہ ماں باپ کو پرانے فرنیچر کی طرح اسٹور میں نہ رکھنا، نہیں انہیں گھر کے بیچ میں رکھنا، ان کی آوازیں سننا، نہیں ہاتھ دبانا، نہیں روز 10 منٹ چائے پینا، نہیں جوانی میں ایسا انتظام کر لو کہ بڑھاپے میں ساتھ دینے والے ہاتھ قریب ہوں، نہیں گھر چھوٹا ہے تو دل بڑا رکھو، نہیں کمرہ کم ہے تو کرسی بڑھا لو، نہ پیسہ کم ہے نہ تو وقت بڑھا لو، نہیں عزت سب سے سستا، نہیں منع قیمتی تحفہ ہے، نہیں کبھی میں اپنی میمنی بولی میں خود سے کہتا ہوں، نہیں اسماعیل تو کیوں اترو رکھے چھے، نہیں حوصلہ موٹو کر، اللہ مہربان چھے، نہیں خود میں ہنس دیتا ہوں، نہیں جب حال بدلنے سے حال نہیں بدلتا مگر دل بہل جاتا ہے، نہیں بیوی بہت یاد آتی ہے، نہیں وہ کہتی تھی نہ پیسہ سب کچھ نہیں، گھر سب کچھ ہے، نہ میں ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ پیسہ ہوگا تو گھر اچھا ہو جائے گا، نہیں آج سمجھ آیا کہ گھر پیسے سے نہیں لوگوں سے بنتا ہے، نہیں لوگ ہونا تو اندھیرا کم لگتا ہے، نہیں لوگ نہ ہونا تو روشنی بھی چپتی ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، نہیں ڈاکٹر کہتا شوگر سنبھالو، بلڈ پریشر دیکھو، نہیں میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب دل کو کون دیکھے، نہ وہ کہتا ہے دعا کرو، نہ میں کہتا ہوں کرتا تو ہوں، نہیں مگر دعا کے بعد دروازے پر کسی اپنے کا چہرہ بھی تو چاہیے نا، نہیں دل چاہتا ہے اپنے محلے کی مسجد میں جاؤں، نہیں امام سے کہوں نہیں میرے لیے دعا کرے اور میرے بچوں کے لیے بھی نرم دل کی دعا کرے، نہیں پھر سوچتا ہوں کہ دعا یہاں سے بھی تو ہو سکتی، نہیں رب تو ہر جگہ سننے والا ہے، نہیں اولڈ ہوم برا ادارہ نہیں ہے، یہاں خدمت ہے، کھانا وقت پر ہے، نہیں دوا وقت پر، کوئی پوچھنے والا بھی ہے، مگر گھر گھر ہوتا ہے، نہیں گھر میں دیواریں تمہاری سانس سے پہچانی جاتی ہیں، نہیں دروازے پر تمہاری چپل رہتی ہے نا، نہیں بالکنی میں تمہارا آسمان، نہیں دروازے پہ تمہاری چپل رہتی ہے، نہیں بالکنی میں تمہارا آسمان، یہاں سب ایک ہے، نہیں میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھے کہ آج اگر وہ وقت مجھے دیں گے تو کل ان کے بچوں کے دل میں وقت دینے کی جگہ بنے گی، نہیں مجھے استاد جی یاد آتے ہیں، نہیں کہتے تھے نہیں آدمی کی اصل کمائی وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ وہ سچ بول سکے، نہیں میں نے دیر سے سمجھا، نہیں میں بچوں کے سامنے مضبوط بننے میں اپنی کمزوری چھپا گیا اور مجھے روز خبر گیری چاہیے، نہیں شاید میں پہلے اگر کہہ دیتے نا تو آج یہ کمرہ کم تنہا ہوتا، کبھی کبھی مدرسے کے بچے آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، نہیں ہمارے ماتھے چومتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ گھر کی خدمت کرنا اور بزرگوں کو بیکار نہ سمجھنا، ہاں نہیں ان کی چمکتی آنکھیں دیر تک یاد رہتی ہیں، مدد مانگنا کمزوری نہیں ہے، نہیں میں نے سب خود سنبھالنے کی ضد کی اور تھک گیا، اگر وقت پر کہہ دیتا کہ میرے لیے 1 گھنٹہ نکالو تو شاید آج آسان ہوتا، نہیں اولاد کے لیے پیغام یہ کہ بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں، نہیں لکڑی کی کرسی، 1 کپ چائے، نہیں 2 سوال کافی ہیں، ابا کیسے ہو، نہیں امی کو کیا چاہیے، نہیں 2 سوالوں سے گھر مضبوط ہوتا ہے، گھر میں ہنسی کی آوازیں دیواروں کو تازہ رکھتی ہیں، اگر ہنسی کم ہو تو ایک شام سب کے ساتھ بیٹھو، نہیں فون ایک طرف رکھو، نہیں اپنی ایک پرانی تصویر نکالو، بات بن جائے گی اور دل کھل جائیں گے، نہیں ہر بزرگ کے پاس کچھ سکھانے کو ہوتا ہے، نہیں میرے پاس دکانداری کا ہنر تھا، اگر بچوں نے یہ سیکھ لیا ہوتا نا تو کچھ فیصلے آسان ہوتے، نوجوانوں اپنے بزرگوں سے ہنر سیکھو، ہنر وقت کی تھکن کم کرتا ہے، اور دعا کا دروازہ نہیں ہمیشہ کھلا ہے، جب بہت تھک جاتا ہوں نا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، نہیں کہتا ہوں رب مجھے صبر دے، شکر دے اور میرے گھر والوں کے لیے آسانی دے، پھر خاموش بیٹھ جاتا ہوں اور دور سے آنے والی اذان مجھے یاد آتی ہے کہ میں اکیلا نہیں، میں دعا پر قائم ہوں، امید تھامے ہوں، گھر کی راہ تک رہا ہوں، یہ کرسی میرے لیے اب جیسے ایک پناہ ہے،
نہیں میں آہستہ سے بیٹھتا ہوں نا تو کمر کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ 70 برس کا مہمان آدمی ہوں، بس ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک دکاندار، ایک گھر بسانے والا۔ نہیں میری آواز ٹوٹے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ عمر کا اثر ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ میں صرف سچ بولنا چاہتا ہوں، نہیں اپنے بارے میں، نہیں اپنے گھر کے بارے میں، اور اس شہر کے بارے میں جہاں میں نے ساری جوانی کھپا دی۔ جب میں جوان تھا نا تو مجھے بس ایک بات سمجھ آتی تھی کہ محنت کرو، ایک ایک روپیہ جوڑ کر میں نے چھوٹا سا کمرہ لیا، پھر وہی کمرہ دکان بنایا، پھر دکان کے ساتھ ایک اور حصہ لیا، نہیں پھر تھوڑا سا گودام، زمین کے کاغذ دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے سایہ بنا لیا ہے۔ نہیں یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، برسوں لگے، برسوں۔ نہیں گاہکوں کے نخری، پولیس کے سوال، کرایہ، ٹیکس، نہیں سب کچھ، مگر میں نے ہمت نہیں چھوڑی۔ مہمان ہوں، زبان میں نرمی، کام میں پکا، دیانتداری سے روزی کمائی ہے۔ نہیں یہ میرا فخر ہے۔ نہیں میرے ماں باپ سیدھے سادے لوگ تھے۔ ابا کی جیب میں ہمیشہ تجبیح رہتی تھی۔ نہیں گھر میں مہنگی چیزیں نہیں تھیں، مگر سکون تھا۔ بہن بھائیوں میں مقابلہ نہیں تھا، محبت تھی۔ ہم سب ایک دسترخوان پہ بیٹھتے، دال میں پانی زیادہ ہوتا مگر باتوں میں محبت بھی زیادہ ہوتی۔ عید آتی تو کپڑا کم بھی پڑ جاوے نا تو ہم بانٹ لیتے۔ نہیں ماں کہتی تھی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، آدمی کا نام بچنا چاہیے۔ ہم نے ان کے لفظ سنے اور مانے بھی۔ اسی سادگی کے ساتھ میں نے گھر بسایا۔ بیوی آئی تو اسے زیور کم ملا مگر عزت پوری تھی۔ بچوں کی فیس مشکل سے ادا ہوتی مگر پڑھائی نہیں روکی۔ میں چاہتا تھا کہ جو کمی مجھے اپنے بچپن میں محسوس ہوئی ہے نا وہ یہ نہ محسوس کریں۔ نہیں اسی سوچ میں نے زندگی لگا دی۔ پھر وقت بدلا، بچے بڑے ہوئے، موبائل آیا، شہر بدلا، لوگ بدلے۔ میں نے بھی نئی چیزیں سیکھیں، بینک کا کام سیکھا، نہیں کارڈ چلانا سیکھا، رسیدیں سنبھالنا سیکھا، دکان میں بار کوڈ آ گئے۔ نہیں میں نے بھی ان پڑھ ہاتھوں سے بار کوڈ اسکین کرنا سیکھ لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں دنیا کے ساتھ چل رہا ہوں، مگر ایک جگہ میں پیچھے رہ گیا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ محبت کے حساب کتاب بھی بن جائیں گے۔ میں نے جو کچھ بنایا وہ سب میں نے کاغذ پر لکھ دیا، نہیں کبھی وصیت کی بات بھی نہیں کی، مگر دل نہیں مانا کہ اس کو ابھی تقسیم کی باتوں میں ڈالوں۔ میں سمجھتا تھا کہ جب میں زندہ ہوں سب میرا ہے اور میرا مطلب سب ہمارا ہے۔ نہیں شاید یہی غلطی ہو گئی۔ جھگڑوں کا آغاز بہت چھوٹی بات سے ہوتا ہے۔ ایک دن بیٹے نے کہا ابا دکان میری ذمہ داری میں آ جائے تو بہتر ہے۔ دوسرے نے کہا ابا گودام کا حساب الگ کرو۔ بیٹیوں نے نہیں مانگا اگر ان کے شوہروں کی زبان میں اشارے آنے لگے۔ بہن کو بھی حصہ ملنا چاہیے، قانون یہی کہتا ہے۔ نہیں قانون غلط نہیں کہتا، مگر بات کہنے کا وقت اور انداز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نہیں میں نے کہا میں زندہ ہوں، سب کچھ سب کے لیے ہے، مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے حساب مانگا، رسیدیں مانگی، نہیں پچھلے برسوں کی جمع پونجی کے سارے ریکارڈ مانگے۔ نہیں میں نے جتنی تھی سب دی تھی، مگر ایک جمع پونجی ایسی ہوتی ہے نا جو کاغذ پہ نہیں جگہ بناتی، وہ ہے باپ کا پسینہ، نہ وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد نہیں اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ نہیں میری ماں کو گئے کئی برس ہو گئے، ابا کا کاغذ میرے پاس تھے۔ نہیں میں سمجھا کہ سب بہن بھائی بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے، پہلے تو چائے، پھر سلام دعا، نہیں پھر آہستہ آہستہ الفاظ بدل گئے۔ بھائی وہ جو پلاٹ تھا نا اس کا انتقال کس کے نام پر ہوا؟ وہ جو کرایہ آتا تھا کس کے کھاتے میں جمع ہوا؟ نہیں امی کا زیور کا کیا ہوا؟ میں نے جواب دیے مگر سک کی گرمی لفظوں میں تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے سینے میں سوراخ کر رہا ہو۔ نہیں ہم عدالت گئے، وکیل نے فیس لی، کاغذ بنے، اسٹامپ لگے، تاریخیں پڑھی۔ نہیں ایک دن میں نے سوچا کہ ابا ہوتے تو کیا کرتے؟ نہیں وہ شاید ایک تبکی دیتے اور کہتے بیٹا جا جس کو جو چاہیے نا دے دے، مگر گھر نہ ٹوٹے۔ نہیں میں نے یہی کیا، مگر اس کے بعد بھی گھر نہ بچ سکا۔
ایک بار جب معاملہ کاغذ میں آ جائے نا تو رشتے کاغذ بن جاتے۔ ہم عدالت کے چکر لگاتے رہے، میں نے اپنی کمر کی طاقت کھو دی اور ہم سب نے ایک دوسرے کی نظر کی نرمی کھو دی۔ نہیں، اولاد کی بات کروں نا تو دل بھاری ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ وہی بچے ہیں جن کے لیے میں نے راتیں جاگی، جن کے لیے میں نے گرمی میں دکانوں پہ کھڑے ہو کے پسینہ بہایا، جن کے لیے میں نے اپنے کپڑے کم خریدے، ارے جن کے لیے میں نے جوتے لیے۔ یہ وہی بیٹیاں جن کے لیے میں نے جہیز کے برتن کم رکھے مگر عزت پوری دی۔ رخصتی میں ہاتھ کانپے مگر دل مضبوط رکھا۔ نہیں، آج وہ سب میرے سامنے کھڑے ہو کر حصہ مانگتے ہیں۔ نہیں، قانون کے مطابق ان کا حق بنتا ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ نہیں، مگر جو لفظ وہ بولتے ہیں اس میں میرا گلا پھنس جاتا ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ابا ہمارا حصہ ہمیں چاہیے۔ نہیں، میں کہتا ہوں لو بیٹا لے لو، مگر مگر میرے دل کا حصہ بھی چھوڑ دو۔ وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، شاید ان کو سمجھ نہیں آتا کہ دل کا حصہ کس کھانے میں لکھا جاتا ہے۔ نہیں، میری بیٹیوں نے بھی کہا کہ ابا ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔ میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، نے کہا کہ تم میرا مان ہو، تمہارا حق بھی ہے، مگر جب میں نے کاغذ پر دستخط کیے نا تو ہاتھ لرز گئے۔ نہیں، مجھے لگا میں اپنی زندگی کے صفحے خود پھاڑ کر دے رہا ہوں۔ نہیں، بیٹوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ پھر وہی سوال کہ اس جگہ کی کیا قیمت لگے گی؟ نہیں، میں نے کہا قیمت لگانا ہو تو لگاؤ، مگر میرے لیے وہ جگہ ان قدموں کی خاک ہے جن قدموں سے میں نے دکان بنائی۔ نہیں، ان کے لیے شاید وہ صرف مربع فٹ ہے۔ یہ فرق شاید میری نسل اور ان کی نسل کے درمیان ہے۔ نہیں، میں یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میری غلطیاں بھی نہیں ہیں۔ میں نے کبھی کبھی سخت بات بھی کہی، میں نے کبھی کسی کی پسند کو رد بھی کیا۔ نہیں، میں نے گھر کے سارے فیصلے اپنی مرضی سے کیے۔ نہیں، شاید مجھے پہلے دن سے واضح طور پر تقسیم کا طریقہ طے کرنا چاہیے تھا اور شریک زیادہ بنانا چاہیے تھا، مگر میرا خیال یہی تھا کہ جب تک میں ہوں فیصلہ میں کروں گا اور بعد میں سب اپنی سمجھ سے چلیں گے۔ نہیں، میں نے اپنی سمجھ کو سب کی سمجھ لیا۔ نہیں، یہ غلطی تھی، نہیں، مگر اس غلطی کی سزا اگر یہ ہے کہ بچے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آوازیں کریں تو یہ سزا تو بہت سخت ہے۔ نہیں، میں اپنی برادری کی بات بھی کروں نا تو ہم میمن لوگ محنت سے بناتے ہیں، جلدی نہیں ٹوٹتے، مگر جب ٹوٹتے ہیں نا تو کھڑکھڑاہٹ دور تک سنائی دیتی ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں کاروبار خاندانی ہوتا ہے، بڑا بھائی چھوٹوں کا سایہ ہوتا ہے، نہیں بہنیں سب کی امانت۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا۔ نہیں، بہنیں اپنے حق کے لیے بولتی ہیں اور ان کو بولنا چاہیے، مگر بھائیوں کی دل میں گنجائش کم ہو گئی ہے۔ نہیں، ہم سب قانون کا حوالہ دیتے ہیں مگر دل کا حوالہ کھو بیٹھے۔ نہیں، میں کہتا ہوں حق دو، پورا دو، عزت دو، ساتھ دو، نہیں مگر پہلے بیٹھ کر کھانا تو کھا لو۔ نہیں، پہلے ماں کی ہاتھ کی خوشبو تو یاد کر لو، نہیں پھر کاغذ نکالو۔ نہیں، شاید ایک وقت کی روٹی ساتھ کھانے سے کئی جھگڑے ختم ہو جائیں، مگر ہم روٹی سے پہلے رسید ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں، عدالتیں انصاف دیتی ہیں مگر گھر کا ٹوٹا ہوا سکون واپس نہیں لاتی۔ میں نے جب اپنی گواہی دی نا تو جج نے کہا نہیں آپ کیا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے کہا میں گھر چاہتا ہوں۔ نہیں، اس نے کہا کاغذ میں بتاؤ، کاغذ میں۔ نہیں، میں نے کاغذ میں کیا لکھنا تھا؟ گھر کاغذ پر نہیں بنتا، نہیں گھر گفتگو سے بنتا، نہیں برداشت سے بنتا ہے، نظر جھکانے سے بنتا ہے، درگزر سے بنتا ہے۔ نہیں، ہم نے یہ سب چھوڑ دیا۔ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بڑے اسکول میں ڈالا، نہیں اچھی زبان سکھائی، کمپیوٹر دیا، مگر درگزر کا سبق نہیں دیا۔ نہیں، یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ نہیں، اب ہم سب ایک دوسرے سے سخت لفظ بولتے ہیں، نہیں اس کے جواب میں مزید سخت لفظ کہتے ہیں، یوں دیواریں اونچی ہوتی جاتی۔ نہیں، میری تنہائی کی بات بھی سن لو۔ میں صبح اٹھتا ہوں نا تو سب اپنے اپنے کام میں ہوتے ہیں، بیٹے دفتر، بہو کچن، بچے اسکول، گھر چل رہا ہے مگر دل خالی ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کوئی میرے پاس بیٹھے، پوچھے ابا رات کیسی گزری، نہیں میں جواب دوں ٹھیک تھی۔ نہیں، یہ چھوٹا سا سوال میرے لیے بڑی دوا ہے، مگر اب سوال کم ہے، مطالبے زیادہ ہے۔ میں مانگنے والا کبھی نہیں تھا، آج میں مانگ رہا ہوں کہ میرے رشتے میرے کو میرے احترام سے واپس کرو۔ میں چیک بک دے دوں گا، کاغذ دے دوں گا، مکان کے کمرے تقسیم کر دوں گا،
مگر میرے دل کے کونے میرے کو دے دو۔ نہیں، میں اس کونے میں بیٹھ کر اپنے ابا کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، ماں کی دعا سننا چاہتا ہوں، اور اپنے بچوں کے کیکے سننا چاہتا ہوں۔ یہ کیکے کاغذ سے نہیں نکلتے، نہیں، وہ رشتوں سے نکلتے۔ نہیں، یہ مسئلہ صرف میرے گھر کا نہیں، آپ اس شہر کی کسی بھی گلی میں چلے جائیں، نہیں، ہر تیسرے گھر میں یہی بات چل رہی ہے۔ کسی کے ابا بیمار ہیں اور کوئی بچہ حصہ مانگ رہا ہے، نہیں، کسی کے بھائی نے چپکے سے انتقال اپنے نام کرا لیا، کسی بہن کو اس کا حصہ دینے کے لیے بھی بھائی تیار نہیں، نہیں، کہیں داماد بیچ میں آ کر بات خراب کر دیتا ہے، نہیں، کہیں سسرال مسئلہ بڑھا دیتا ہے۔ نہیں، ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، مگر ایک دوسرے کے چپو چھین رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کشتی گھومتی جا رہی ہے، ساحل نہیں آتا۔ میں یہ منظر روز دیکھتا ہوں، مسجد کے باہر، بینک کی لائن میں، وکیل کے دفتر میں۔ زمین کا کاغذ موٹا ہوتا جا رہا ہے اور دل کا کاغذ پتلا۔ معلوم ہے میرے کو زمانہ بدل گیا ہے، قانون کی طاقت ضروری ہے، تحریر کی حفاظت ضروری ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے رشتہ، پھر کاغذ، پہلے بات، پھر فیصلہ، پہلے دل، پھر حق۔ نہیں، کیونکہ یہ جھگڑا کسی ایک نسل کا نہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ نہیں، اگر آج ہم نے درست نہ کیا نا تو کل ہمارے پوتے نواسے بھی اسی عدالت کے باہر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ہمارا حصہ چاہیے۔ نہیں، کوئی بوڑھا ان کے سامنے کھڑا ہو کر نہیں کہے گا، نہیں، میرا دل کا کونا رہنے دو۔ نہیں، میں آخر میں بس اتنا کہوں گا، نہیں، میں نے عمر بھر جن کندھوں پر گھر اٹھایا تھا نا، نہیں، وہ کندھے اب جھک گئے ہیں۔ میں نے جن ہاتھوں سے کاروبار بنایا تھا، نہیں، وہ ہاتھ اب کپ کپ آتے ہیں۔ نہیں، میری خواہش بڑی نہیں ہے، نہیں، میرے کو میرے رشتوں کی زبان میں نرمی چاہیے، نہیں، نظر میں احترام چاہیے، نہیں، گھر میں وہی پرانی سی آوازیں چاہیے، نہیں، ماں کی سونس، بچوں کی ہنسی، بیوی کی پکار۔ اگر تمہیں حصہ چاہیے تو لے لو، مگر میرے اس چھوٹے سے حصے کو چھوڑ دو، نہیں، جسے سکون کہتے ہیں۔ نہیں، وہ مجھے میرے رب نے دیا تھا نا، نہیں، میں وہی تو واپس مانگ رہا ہوں۔ نہیں، ایک دن سب مل کر بغیر کاغذ کے بیٹھو، نہیں، چائے بنتی ہے، بسکٹ رکھ دو، نہیں، شروع میں کوئی بھی رقم، کوئی بھی پلاٹ، کوئی بھی حصہ نہیں بولتا، صرف ماں باپ کی بات کریں، نہیں، یاد کریں کیسے ان نے ہمارے لیے کم چیزوں میں زیادہ خوشی بھر دی۔ پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھیں، نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، شاید اس سوال کے جواب میں نہیں، ہم سب کو اپنی جگہ تھوڑا نرم کر دیں۔ پھر جب کاغذ آئے نا تو لفظ سخت نہ ہو، پھر جب دستخط ہوں تو ہاتھ نہ کانپے، پھر جب تقسیم ہو تو دل نہ ٹوٹے۔ نہیں، یہ میرا خواب ہے۔ بوڑھا آدمی خواب دیکھتا ہے نا تو لوگ ہنستے ہیں۔ تم ہنسنا چاہو تو ہنس لو، مگر سن لو، اگر گھر بچانا ہے نا تو دل بچاؤ، نہیں، اگر نسل بچانی ہے نا تو نظر نرم کرو، نہیں، اگر حق دینا ہے نا تو عزت کے ساتھ دو۔ نہیں، یہی سب ہے جو میں کہہ سکتا ہوں۔ میں اٹھتا ہوں تو گھٹنے کڑک کرتے ہیں، نہیں، کرسی پیچھے ہٹتی ہے، میں آہستہ سے چلتا ہوں، نہیں، الماری سے وہی فائل نکالتا ہوں جس میں سب کاغذ ہیں، میں فائل پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اور بند کر دیتا ہوں، نہیں، خود سے کہتا ہوں، نہیں، آج یہ فائل نہیں کھولنی، نہیں، آج اپنے بیٹے کو بلا کر چائے پینی، نہیں، میں دروازے تک جاتا ہوں، نہیں، آواز دیتا ہوں، نہیں، بیٹا فارغ ہو؟ اگر وہ کہے ہاں ابا تو سمجھو آج میں جیت گیا، نہیں، اگر کہے ابھی نہیں بعد میں، نہیں، تو میں انتظار کروں گا، نہیں، میں ساری زندگی انتظار کرتا آیا ہوں، شاید ایک دن وہ آ کر میرے پاس بیٹھے گا، نہیں ابا آپ ٹھیک کہتے ہو، پہلے رشتہ پھر کاغذ، تو اس دن میں اپنی آنکھیں بند کر کے کہوں گا الحمدللہ، اور تب شاید میرے دل کا وہ کونا پھر سے آباد ہو جائے گا۔ یہ میری آخری خواہش ہے، میمن باپ کی سادہ سی خواہش۔